جب بھی رات کو کھلے آسمان کی طرف دیکھا جاتا ہے تو سورج اور چاند محض روشنی کے دو بڑے گولے نظر آتے ہیں۔ بالکل، ایک بہت ہی عام سا منظر لگتا ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ کائنات کا ایک قدرتی اور عام سا منظر ہے جو بس روزانہ دہرایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ محض روشنیاں نہیں ہیں بلکہ ایک انتہائی شاندار، پیچیدہ اور بے عیب کائناتی گھڑی کے پرزے ہیں تو کیسا لگے گا؟ یہ ایک بہت ہی مختلف زاویہ ہے۔ صحیح۔ آج کے اس گہرے مطالعے اور تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں ان کی بنیاد قرآن مجید کی سورہ یونس یعنی سورہ نمبر 10 کی دو انتہائی اہم آیات، آیت نمبر 5 اور 6 پر رکھی گئی ہے۔ اور یہ آیات بہت گہری ہیں۔ بالکل۔ آج کا ہمارا مشن یہ کھوجنا ہے کہ کس طرح یہ تحریریں کائنات کے اس ظاہری نظام یعنی سورج، چاند، دن اور رات کی گردش کو وقت کے حساب ایک بامقصد تخلیق اور انسانی شعور کی بیداری کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو روشنی کی نوعیت سے شروع ہو کر انسان کے اندرونی احساس تک جاتا ہے۔ تو آئیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس مطالعے کی سب سے خاص بات ہی یہ ہے کہ یہ کائنات کو محض ایک اتفاقی حادثے یا کسی بے جان مشین کے طور پر پیش نہیں کرتا۔ ان آیات کے متن پر غور کیا جائے تو الفاظ کا انتخاب اتنا باریک اور نپا تلا ہے کہ وہ ظاہری منظر کے پیچھے چھپی ہوئی سائنس اور حکمت دونوں کو ایک ساتھ کھول کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عام طور پر آسمان پر چمکنے والی ہر چیز کو صرف ایک روشنی سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن یہاں اس کی پوری حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ سورت یونس کی 5ویں آیت کے بالکل آغاز میں ہی ایک حیران انگیز نقطہ سامنے آتا ہے۔ متن میں سورج اور چاند دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ ہاں، یہ بہت اہم فرق ہے۔ سورج کے لیے ضیاء کا لفظ آیا ہے اور چاند کے لیے نورا۔ اب ظاہری طور پر تو دونوں ہی روشن کر رہے ہیں، لیکن زبان کا یہ فرق ایک بہت بڑے کائناتی سچ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح یہ دو الفاظ ان کائناتی اجسام کی درست نوعیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ضیاء کا مطلب عام طور پر ایک ایسی چمکدار روشنی لیا جاتا ہے جو ذاتی ہو، جس میں تپش یا حرارت ہو، یعنی وہ اپنے منبع سے خود پیدا ہو رہی ہے۔ بالکل۔ جبکہ نور ایک ایسی روشنی ہے جو چمکتی تو ہے لیکن اس میں ایک ٹھنڈک ہے اور وہ منعکس ہوتی ہے، یعنی کہیں اور سے لے کر آگے بکھیری جاتی ہے۔ یہ فرق محض الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہے بلکہ یہ ان کائناتی اجسام کی اصل نوعیت کو واضح کر رہا ہے۔ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو اپنے منبع سے خود پھوٹتی ہے۔ جیسے آگ جلتی ہے تو اس میں روشنی بھی ہوتی ہے اور توانائی یا جلن بھی۔ سورج کی روشنی بالکل اسی طرح کی ہے۔ اس میں زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے حرارت اور شدت موجود ہے۔ صحیح۔ اس کے برعکس جب نور کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک نرمی اور سکون پایا جاتا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو خود پیدا نہیں کی جا رہی بلکہ سورج کی اسی ضیاء کو لے کر ایک پرسکون انداز میں زمین تک پہنچا رہی ہے۔ متن کا یہ انتخاب دیکھنے والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ آسمان پر موجود یہ دو وجود ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان کے کام کرنے کا طریقہ اور ان کی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ اگر اس کو ایک عام فہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سورج ایک دہکتی ہوئی بھٹی یا ایک بہت بڑی آگ کی طرح ہے اور چاند ایک انتہائی شاندار ٹھنڈے آئینے کی طرح ہے جو اس آگ کی روشنی کو رات کے اندھیرے میں منعکس کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی مثال ہے۔ ذرا تصور کیا جائے کہ اگر دونوں ہی ضیاء ہوتے یعنی دونوں میں تپش اور شدت ہوتی تو زمین پر زندگی کا کیا حال ہوتا؟ وہ تو ممکن ہی نہ رہتا۔ بالکل۔ دن کے وقت سورج کی تپش اور رات کے وقت چاند کی تپش، ہر چیز جل کر خاک ہو جاتی۔ زندگی کو کبھی آرام اور سکون کا وقت ہی نہ ملتا۔ اور اگر دونوں ہی نور ہوتے یعنی دونوں ہی ٹھنڈی منعکس روشنی دے رہے ہوتے تو زمین پر اتنی حرارت ہی پیدا نہ ہو پاتی جو پودوں، جانوروں اور انسانوں کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اور یہی وہ توازن ہے جو اصل کمال ہے۔ روشنی کی یہ دو مختلف قسمیں جنہیں ضیاء اور نور کہا گیا ہے مل کر ایک ایسا ماحول بناتی ہیں جو زمین پر زندگی کو ممکن بناتا ہے۔
ایک روشنی کام اور حرکت کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے اور دوسری روشنی آرام اور سکون کے لیے اندھیرے کو ایک نرم اجالے سے بھر دیتی ہے۔ یہ متن بتاتا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ ایک گرم ہے اور دوسرا ٹھنڈا، بلکہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے۔ بالکل، یہ باقاعدہ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ تو روشنی کی نوعیت اور ان کے توازن کی بات ہو گئی، لیکن روشنی کا یہ تسلسل ایک جگہ رکا ہوا نہیں ہے۔ یہ روشنیاں اور یہ اجسام مسلسل ایک حرکت میں ہے۔ ہاں، وہ رکے ہوئے نہیں ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ اسی حرکت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور بات کو ایک نئی جہت دیتا ہے۔ متن میں چاند کی مقرر کردہ منزلوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے لیے منازل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ چاند کا سفر ایک سا نہیں رہتا، اس کی شکلیں روزانہ کی بنیاد پر بدلتی ہیں۔ ہلال سے لے کر پورے چاند تک۔ بالکل، کبھی یہ باریک سا ہلال ہوتا ہے، کبھی آدھا اور کبھی پورا 14ویں کا چاند۔ یہ منزلیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ چاند کی ان منزلوں کا مقصد آیت میں انتہائی واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، جس کا مطلب ہے تاکہ انسان سالوں کی گنتی اور حساب جان سکیں۔ جی، تاکہ انسان سالوں کی گنتی اور حساب جان سکیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی زبردست تصور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر ہونے والی یہ روزمرہ کی تبدیلیاں محض کوئی خوبصورت منظر نہیں ہے، کوئی پینٹنگ نہیں ہے۔ بالکل، بلکہ کائنات کو ایک بہت بڑی، تفصیلی اور منظم گھڑی کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ چاند کی ہر بدلتی ہوئی شکل، ہر منزل، دراصل اس کائناتی گھڑی کی سوئیوں کے ٹک ٹک کرنے کے مترادف ہے۔ سورج سے دن اور رات کا حساب ملتا ہے، لیکن چاند کی منزلیں انسان کو مہینوں اور سالوں کا حساب دیتی ہیں۔ اگر اس کو روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر دیکھا جائے تو یہ آسمان پر لگا ہوا ایک ایسا بہت بڑا قدرتی بل بورڈ ہے جسے دنیا کا کوئی بھی انسان نظر انداز نہیں کر سکتا۔ بالکل سچ کہا۔ آج کے دور میں تو کلائیوں پر سمارٹ واچز بندھی ہیں اور دیواروں پر کیلنڈر لٹک رہے ہیں، لیکن ذرا اس وقت کا تصور کریں جب یہ سب نہیں تھا۔ انسان نے وقت کا حساب رکھنا کیسے سیکھا؟ فصلیں کب بونی ہیں، موسموں کا اندازہ کیسے لگانا ہے، سفر پر کب نکلنا ہے۔ ہاں، ان کے پاس تو یہ آلات نہیں تھے۔ یہ سب اس آسمانی بل بورڈ یعنی چاند کی ان منازل کو دیکھ کر ہی ممکن ہوا۔ یعنی وقت کا جو تصور آج موجود ہے وہ انسان نے خود ایجاد نہیں کیا، بلکہ کائنات میں پہلے سے موجود اس بے عیب حساب کو صرف پڑھنا سیکھا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ سمجھ آتا ہے کہ کائنات بکھری بھی یا بے ترتیب نہیں ہے۔ چیزیں اپنی مرضی سے یا کسی حادثے کے نتیجے میں تیر نہیں رہیں۔ وقت کا یہ الہی پیمانہ ایک ایسا نظام ہے جو انسانی زندگی میں ترتیب، نظم اور اصول لاتا ہے۔ اگر چاند کی ان منزلوں میں تھوڑی سی بھی بے قاعدگی آ جائے، مطلب اگر چاند ایک دن اپنی مرضی سے کوئی منزل چھوڑ دے یا اپنی رفتار بدل لے، تو زمین پر وقت کا پورا حساب، موسموں کی ترتیب اور انسان کی پوری معاشی اور سماجی زندگی درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ بالکل سب کچھ الجھ جائے گا۔ اس قدر باریک اور ناقابل شکست نظام کو دیکھنے کے بعد ذہن میں یہ سوال ابھرنا فطری ہے کہ کیا یہ سب کچھ یوں ہی بغیر کسی وجہ کے وجود میں آ سکتا ہے؟ متن اس کا جواب فوراً ہی اگلی سطر میں دیتا ہے، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یعنی اللہ نے یہ سب کچھ محض ایک کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا، ہاں بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ بالحق یا حق کے ساتھ پیدا کرنے کا تصور کس قدر گہرا ہے، اس نظام میں مقصدیت اور سچائی کو کیسے جوڑا گیا ہے؟ دیکھیں، حق کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو سچی ہو، جس میں ٹھہراؤ ہو اور جس کا کوئی ٹھوس مقصد ہو۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، تو یہ اس سوچ کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے کہ کائنات ایک بے مقصد کھیل ہے یا اتفاقاً بن گئی ہے۔ ایک بے مقصد کائنات وہ ہوتی جہاں سورج کبھی مشرق سے نکلتا اور کبھی شمال سے، اور جہاں چاند کی شکلوں کا کوئی اعتبار نہ ہوتا۔ بالکل، اور جہاں وقت کا کوئی حساب نہ رکھا جا سکتا۔ لیکن چونکہ یہ نظام ایک کامل اصول اور توازن پر کھڑا ہے، اس لیے اس کا ہر پہلو ایک گہری سچائی کی گواہی دے رہا ہے۔ سورج کی ذاتی روشنی، چاند کی منفس روشنی، اس کی منازل اور وقت کا حساب، یہ سب ایک بہت بڑے کائناتی منصوبے کے اہم ترین پرزے ہیں۔ لیکن یہ سچائی اور یہ مقصدیت ہر کسی کو نظر نہیں آتی۔ ہاں، یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے۔
متن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ نشانیاں اور یہ تفصیلی وضاحتیں کن لوگوں کے لیے ہیں۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یعنی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم شرط ہے۔ بالکل۔ آسمان کی طرف دیکھ کر اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نظام کو سمجھنا، اس کے پیچھے چھپے حساب کو جاننا اور ضیاء اور نور کے فرق کو سمجھنا، یہ سب علم کا تقاضا کرتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات اپنے گہرے راز صرف ان پر کھولتی ہے جو علم کی جستجو کرتے ہیں اور غور و فکر کی زحمت اٹھاتے ہیں۔ میں اتفاق کرتی ہوں۔ علم کے بغیر یہ سارا کائناتی نظام صرف آنکھوں کا ایک دھوکہ یا روزمرہ کی ایک عام روٹین بن کر رہ جاتا ہے۔ ایک عام سی عادت۔ جی، ایک عام دیکھنے والے کے لیے سورج کا نکلنا اور ڈوبنا یا چاند کا گھٹنا اور بڑھنا کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ اسے بس ایک عادت کے طور پر لیتا ہے۔ لیکن قومن یعلمون، یعنی علم رکھنے والوں کے لیے، ہاں، علم رکھنے والوں کے لیے یہ ایک پوری کھلی ہوئی کتاب ہے جس کا ہر ورق ریاضی، طبیعت اور حکمت کی ایک نئی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ علم ہی وہ کنجی ہے جو انسان کو اس کائناتی گھڑی کی پیچیدگی کو سمجھنے کے قابل بناتی ہے اور اسے اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ اس قدر تفصیلی اور بامقصد نظام اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس کا ایک خالق ہے جس نے اسے کمال حکمت سے بنایا ہے۔ بالکل۔ یہاں بات واقعی بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم چھٹی آیت کی طرف دیکھتے ہیں تو گفتگو کا زاویہ ایک نیا اور بہت ہی غیر معمولی موڑ لیتا ہے۔ صحیح۔ 5ویں آیت میں آسمان کے ستاروں، سورج، چاند اور ان کی روشنیوں کی بات ہوئی، اور چھٹی آیت زمین اور آسمان کے ایک اور مسلسل عمل کو سامنے لاتی ہے، یعنی دن اور رات کے بدلنے کو، اختلاف اللیل والنہار۔ اور اس کے ساتھ ہی آسمانوں اور زمین کی تمام تخلیقات کا ذکر ہوتا ہے۔ دن کا جانا، رات کا آنا، روشنی کے بعد تاریکی اور پھر دوبارہ روشنی کا ابھرنا، یہ ایک ایسا چکر ہے جو کبھی نہیں رکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس گردش میں ایک زبردست تسلسل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت ایک بہت اہم اور گہرے فرق کی نشاندہی بھی کرتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر 5ویں آیت کے اختتام اور اس چھٹی آیت کے اختتام کا موازنہ کیا جائے تو ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے۔ 5ویں آیت کا اختتام علم رکھنے والوں پر ہوا تھا، لیکن اس چھٹی آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو تقوی رکھتے ہیں، یعنی لِقَوْمٍ یتقون۔ ہاں، یہ تو بہت ہی نمایاں تبدیلی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ علم کی بات سے شروع ہو کر بات تقوی تک کیسے پہنچ گئی؟ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم صرف پہلا قدم ہے۔ دن اور رات کے چکر کو سمجھ لینا یا یہ جان لینا کہ زمین اپنے محور پر گھوم رہی ہے، اس لیے دن رات بدل رہے ہیں، یہ تو علم ہو گیا۔ بالکل، یہ تو فزکس ہے۔ لیکن محض اس مکینکس کو جان لینا کافی نہیں ہے۔ جب انسان اس نہ رکنے والے چکر کو دیکھتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نظام کتنا زبردست اور طاقتور ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان کی اپنی حیثیت کتنی چھوٹی ہے۔ دن اور رات کی گردش پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ وہ رات کو دن یا دن کو رات نہیں کر سکتا۔ ایک مکمل بے بسی ہے۔ اس بے بسی کا احساس اور اس عظیم نظام کے خالق کے سامنے جواب دہی کا تصور، شاید اسی کو تقویٰ کہا جا رہا ہے۔ اسے مزید اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ تقوی محض خوف کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی بیدار اور محتاط شعور کا نام ہے۔ دن اور رات کا مسلسل بدلنا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ تبدیلی کائنات کا اٹل قانون ہے۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ بالکل، روشنی اندھیرے میں بدلتی ہے اور اندھیرا روشنی میں۔ دن انسان کی محنت اور سرگرمی کو ظاہر کرتا ہے جب سب کچھ بے نقاب ہوتا ہے، اور رات ان چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ یہ اختلاف لیل و نہار انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی بھی اسی طرح تغیر کا شکار ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ جس شخص کے پاس صرف علم ہے وہ شاید اس گردش کا کیلنڈر تو بنا لے گا، لیکن جو شخص تقویٰ رکھتا ہے وہ اس سے اخلاقی سبق حاصل کرے گا۔ یعنی وہ اس حقیقت کو دل سے تسلیم کرے گا کہ جس ذات نے اس بے عیب اور عظیم نظام کو اتنی پابندی اور باریکی کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے، انسان لازماً اس کے سامنے جواب دہ ہے۔ 100%۔
تقویٰ دراصل اس بات کا احساس ہے کہ انسان کو اس کائنات میں یوں ہی شطر بے مہار نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کے اعمال کا بھی اسی طرح ایک حساب ہونا ہے جس طرح کائنات کے ہر لمحے کا حساب موجود ہے۔ علم ایک راستہ ہے، ایک سیڑھی ہے، جو اگر درست سمت میں استعمال ہو تو وہ انسان کو ایک گہری ذمہ داری کے احساس تک لے جاتی ہے۔ اور کائنات کا یہ نظم و ضبط انسان کے اندر بھی ایک نظم و ضبط پیدا کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے اتقون کا لفظ بہت جامع ہے۔ ایک ایسا شخص جو کائنات کے نظام میں موجود حق کو پہچان لیتا ہے، وہ اپنی زندگی کو بھی اس حق اور مقصد کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر سورج اور چاند ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مقررہ منزلوں اور حساب سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، اگر دن اور رات کا چکر اپنے مقررہ وقت پر پورا اترتا ہے، تو پھر انسان کو بھی اپنی اخلاقی اور روحانی حدود کا پاس رکھنا چاہیے۔ کائنات کی ہر شے اپنے خالق کے بنائے ہوئے اصولوں کی پابندی کر رہی ہے، تو انسان جو شعور اور ارادہ رکھتا ہے اس پر یہ ذمہ داری اور بھی زیادہ عائد ہوتی ہے۔ یہ علم کا تقویٰ کے ساتھ وہ خوبصورت اور گہرا تعلق ہے جو ان آیات میں بیان ہوا ہے۔ یہ کائنات کے ظاہری نظام اور انسانی روح کے باطنی احساس کا ایک بہت ہی حیران انگیز اور ہم آہنگ رشتہ ہے۔ اگر اس پوری بحث کو سمیٹیں اور اس تفصیلی جائزے کا ایک جامع خلاصہ نکالیں تو یہ سفر کتنا شاندار معلوم ہوتا ہے۔ بہت شاندار۔ ہم نے بات شروع کی تھی سورج اور چاند کی روشنیوں کی حقیقت سے، جہاں ہم نے دیکھا کہ ضیاء کی گرم ذاتی روشنی اور نور کی ٹھنڈی منعکس روشنی کے فرق نے کس طرح زمین پر زندگی کے توازن کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ پھر ہم نے چاند کی بدلتی منزلوں پر غور کیا، جو آسمان پر ایک قدرتی بل بورڈ کی طرح ہیں۔ جی، جو انسانیت کو سالوں کی گنتی اور وقت کا حساب سکھاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ یہ پوری کائناتی گھڑی ایک واضح مقصد اور حق کے ساتھ وضع کی گئی ہے، جس کا ادراک صرف وہ کر سکتے ہیں جو علم اور شعور رکھتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر آخر میں دن اور رات کے اس نہ رکنے والے سلسلے نے یہ سکھایا کہ یہ سارا کائناتی علم انسان کو ایک اعلیٰ درجے کے اخلاقی اور فکری شعور یعنی تقویٰ اور جواب دہی کے احساس تک پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسا مکمل اور بے عیب ضابطہ ہے جو انسان کو زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی وسعتوں میں لے جاتا ہے، کائنات کے رازوں سے روشناس کراتا ہے، اور پھر وہاں سے واپس انسان کے باطن کی طرف پلٹا کر اسے اس کی ذمہ داری یاد دلاتا ہے۔ بالکل، یہ واضح کرتا ہے کہ باہر کی دنیا کا مطالعہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اگر وہ انسان کی اندرونی دنیا کی اصلاح نہیں کر رہا تو وہ نامکمل ہے۔ ایک بے رخ علم ہے۔ ہاں، جو علم دل میں جواب دہی کا احساس اور تقویٰ پیدا نہ کر سکے، وہ محض اعداد و شمار اور معلومات کا ایک مجموعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اسے حکمت نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سب جاننے اور سمجھنے کے بعد اب جب بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی جائے، چاند کی بدلتی ہوئی ان شکلوں کو دیکھا جائے یا نئے سال کا کیلنڈر خریدا جائے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ محض تاریخیں نہیں ہیں۔ دن رات کا یہ چکر، سالوں کا یہ حساب کوئی معمولی اور روزمرہ کا بے مقصد واقعہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ دراصل ایک انتہائی بے عیب، پروقار اور بامقصد کائناتی نظام کا حصہ ہے جو انسان کی رہنمائی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ہم اکثر وقت کو صرف دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیوں تک محدود کر دیتے ہیں، لیکن آج کے اس مطالعے نے یہ دکھایا ہے کہ وقت کا رشتہ تو سیدھا کائنات کی تخلیق، روشنیوں کی نوعیت اور زندگی کے بڑے مقصد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ مطالعہ محض ایک نظریاتی بحث یا فلسفے سے نکل کر روزمرہ کی عملی زندگی کے بہت قریب آ جاتا ہے۔ جب ہم کائنات کے اس عظیم الشان نظام کو دیکھتے ہیں جو کبھی نہیں تھکتا، کبھی نہیں رکتا اور کبھی اپنے طے شدہ راستے اور حساب سے نہیں بھٹکتا، تو یہ احساس پیدا ہونا لازمی ہے کہ سارے کائناتی تانے بانے کا ایک بہت بڑا مقصد وہ وقت پیدا کرنا اور ناپنا ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیا گیا ہے۔ تو اس گہرے مطالعے کا اختتام ایک ایسے نئے اور گہرے سوال پر کیا جانا چاہیے جو اسی گفتگو سے ابھرتا ہے اور ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ وہ کیا؟ اگر یہ پوری وسیع و عریض کائنات، سورج کی وہ طاقتور حرارت بخش روشنی، چاند کی وہ پرسکون منزلیں
اور دن رات کا وہ کبھی نہ ٹوٹنے والا تسلسل اتنی باریکی اور تفصیل کے ساتھ صرف اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ وقت کی گنتی اور حساب رکھا جا سکے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود وقت کس قدر قیمتی اور اہم حقیقت ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کی اس قدر شاندار عظیم و شان گھڑی کے ذریعے ناپے جانے والے اس وقت کو روزمرہ کی زندگی کے عام لمحات میں کتنی اہمیت دی جاتی ہے اور اسے کیسے خرچ کیا جاتا ہے؟ کیا وقت کا وہ احترام کیا جاتا ہے جس کا تقاضا یہ کائناتی نظام کر رہا ہے؟ یہ یقیناً ایک ایسا فکر انگیز سوال ہے جو ہر باشعور انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ جو وقت کائنات کے اتنے بڑے اور بے عیب کینوس پر اتنی پابندی سے ناپا جا رہا ہو، اسے رائیگاں جانے دینا ایک بہت بڑی ناقدری ہے۔ بالکل، اور اسی گہری سوچ اور سوال کے ساتھ ہم اپنے اس معلوماتی سفر کا اختتام کرتے ہیں۔ کائنات کے ان ظاہری نظاروں کے پیچھے چھپی حکمت اور بامقصد تخلیق کا یہ مطالعہ یقیناً وقت اور زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ دیتا رہے گا۔ سننے کا بہت شکریہ۔